کچھ لوگوں کے نا ہاتھ ایسے ہی مطلب سن رہیں گے یا وہ ایسے چلے گا، سوئیاں چبھ رہی ہیں چبھ رہی ہیں چبھ رہی ہیں، نمنیس رہتی ہے. تو یہ کیوں رہتی ہے؟ اور اکثر ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اچھا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل. اب اس کو نا میں آپ کو میتھمیٹکلی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو خواتین ہیں جن کو ہاتھ سن ہونے کی بیماری سمجھی جاتی ہے، اگر ان کو لگے کہ یہ انگوٹھا، یہ انگلی اور یہ آدھی انگلی، یعنی جس کو چیچی انگلی یا اسمال فنگر کہتے ہیں، یہ سننا ہو اور باقی یہ سن ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک نس ہوتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کو میڈین نرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دب رہی ہوتی ہے، اور اس بیماری کو سی ٹی ایس کہتے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم. یہ زیادہ تر اس کی نشانی ہوتی ہے کہ مریض رات کو سوتے میں اٹھ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ درد بھی ہو رہی ہے اور سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، اور پھر وہ ہاتھ کو یوں کرتی ہے، بالکل یا ایسا کرتا ہوتا ہے. بالکل یوں کرتے ہیں، کچھ بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر پریگننسی کے دوران ہوتا ہے، یا پریگننسی کے بعد تھوڑا موٹاپا رہ جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ نس اس جگہ پہ دب رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ عورتیں کہ جو بہت زیادہ کام کرتی ہیں پکائی کا، ان کے اندر یہ نچوڑنے کا کام، آج کل تو خیر لوگ زیادہ نہیں کرتے، مشینیں آ گئی ہیں، مشینز اس طرح تو کی آ گئی. یہ دس از دا کامنسٹ کاز اینڈ دس کالڈ سی ٹی ایس. اگر آپ کو لگے کہ دونوں ہاتھ سن ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ دس چیچی اور دس لٹل فنگر، اور یہاں تک سن ہو رہے ہیں، تو پھر میک شور کہ آپ کو کہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے. اچھا. کیونکہ شوگر سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہاتھوں کی اور پھر پیروں کو سن ہونے کی، تو اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ کو لگے کہ نہیں پورا ہاتھ نہیں ہے، یہ والی سائڈ زیادہ سو رہی ہے ہماری، تو پھر آپ کو نیک کا چیک کروانا چاہیے. تو اس لیے ہاتھوں کا سن ہونا سی ٹی ایس یعنی میڈین نرو، شوگر اینڈ گردن سے کیسے گردن میں، گردن سے جو نروز آ رہی ہوتی ہیں ساری گردن سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر گردن کے جو ورٹیبراز ہوتے ہیں ان کی کوئی چونچ نکل آئے یا بڑھ جائے وہ، یا وہ ڈیفارم ہو جائے، تو وہ پریشر ڈالتا ہے آپ کی نرو کے اوپر. اور گردن میں جو نمنس ہوتی ہے عام طور پہ ایک ہاتھ میں زیادہ ہوگی یا ایک میں ہوگی، دونوں میں بھی ہو سکتی ہے، بٹ یوزلی یونیلیٹرل ہوتی ہے. اور اکثر نا مطلب اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ ٹانگ آپ کی بہت بھاری فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک ٹانگ اتنی بھاری ہوگی کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑا اٹھانا پڑے گا اور پھر آپ دوبارہ سے رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہیں، کیا یہ کہتے تو ہیں؟ بڑا کامن سی چیز ہے. یہ ہماری شیاٹک نرو ہوتی ہے. جب آپ ٹانگ پہ ٹھیک ٹانگ ہے. رکھتے ہیں تو ٹانگ ہمارے کولے سے لے کے ٹانگ تک، ہماری تھائیز کے پیچھے سے جو نرو آ رہی ہوتی ہے، دیٹس اے شیاٹک نرو. تو وہ وقتی طور پہ دبتی ہے، دبنے کی وجہ سے جسے کہتے ہیں پاؤں میں سوئیاں بھی چبھتی ہیں، بھاری ہو جاتا ہے. بھاری ہو جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں لوگ اس پیر کو نا یوں کرتے ہیں، بالکل یا بعض لوگ اس پہ تھوڑا پانی لگاتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے ہی نہیں، ٹانگ ہی نہیں جیسے ہے ساتھ. اور بلکہ میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا ہوا تو مجھے تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے وہ ٹانگ اٹھا کے دوبارہ سے رکھنی پڑی کہ زندہ ہو کے چلی گئی پتہ چلے. تو یہ چیز جس کو ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ٹانگ سو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ وقتی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی وہ الارمنگ سائن تو نہیں، آتا؟ الارمنگ نہیں ہے اس کے اندر. یہی الارمنگ سائن ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کی بار بار سوتی ہے ان میں یا تو ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اور یا پوزیشن ان کی، دے شوڈ اوائڈ دیٹ پوزیشن، یو نو. تو جیسے یہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں کے سونے سے، نمنس سے ریلیٹڈ، تو ایسی سچویشن میں پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر پہ تو جائیں لیکن فوری طور پر خود کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں 2-3 کام ہیں. نمبر 1، آپ دیکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جو میں نے کہا آپ کو کہ جس طرح آپ نے ہنڈیا پکانے کا اور دوسرے ہاتھوں کے کام کا، چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا، تو اس میں ایک تو رسٹ پیڈ ملتا ہے آپ کو نا، یا رسٹ بینڈ ہوتا ہے، جس طرح وہ اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا وہ چڑھا لیتے ہیں، وہ چڑھا لیں. دوسرا جو آپ کا ہاتھ ہے اس کو یہ والی ایکسرسائز کرائے، پیچھے کو لے کے جائے. جتنا آپ نیچے لے کے جائیں گے اتنا اس پہ پریشر زیادہ پڑے گا. تو اٹ شوڈ بی ٹیکن دس وے اپ. تو یہ 10 دفعہ 2-3 دفعہ دن میں ایکسرسائز کر لیں، اور ویٹ اپنا کم کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں فرق پڑ رہا تو پھر ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہے وچ از کالڈ EMG، NCS EMG.
ٹھیک وہ ہے. پھر اس کو کنفرم کرے گا. اگلے اسٹیج میں ہم اگر ایسے ڈاکٹر جب ٹریٹ کرتے ہیں تو یا دوائیاں دیتے ہیں اور تھراپی کرتے ہیں یا پھر اس جگہ پہ انجیکشن لگاتے ہیں. یوزلی آئی تھنک ان اباؤٹ 70% آف دا پیشنٹس ریلیف آ جانا چاہیے. جن کو پھر بھی نہیں آتا ان کو پھر آپریٹ کر کے تو اس نرو کو ریلیز کرنا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اگر آپ میرا ہاتھ اسکرین پہ دکھا سکیں, یہ جگہ دیکھیں ہم سب کی تھوڑی ابری ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسے دس ون نا. ہاں دس ون. ہاں انگوٹھے والی سائڈ دس ون. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. ان میں یہ جگہ تھوڑی سی نا دب جاتی ہے, جیسے ایسے پنجابی ہی میں ہے. کہتے ہیں نا پھس جاتی ہے, فلیٹ ہو جاتی ہے. بالکل. یہ اگر یہ فلیٹ ہو جائے تو دس از کنفرمڈ کہ اس کو سی ٹی ایس ہے, میڈین نرو. اچھا تو یعنی اگر کوئی پیشنٹ آئے تو آپ اس کا ہاتھ دیکھ کے بھی. ہم تو پہلا کام یہ کرتے ہیں. او نائس ماشاء اللہ. تو یہ تو ہم مطلب اگر کوئی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں جو ہاں لوگ تو وہ تو خود گھر بیٹھ کے دیکھ بھی یہ سکتے چیز ہیں. ہاں آبزرو کر وہ سکتے دونوں ہیں. ہاتھوں کا کمپیئر کر کے دیکھ لیں, پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی بہن یا میاں سے یا کسی سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ بھئی یہ فلیٹ تو نہیں ہو رہا. اگر یہ فلیٹ ہو رہا ہے اور رات کو خاص طور پہ یعنی یہ نمنس آپ کو جگا دیتی ہے اور پھر آپ ہاتھ ہلتے ہو تو دین اٹس بیٹر گو ٹو اے ڈاکٹر. کیونکہ یہ اگر ارلی اسٹیج میں آپ ڈیٹیکٹ کر لیں تو دوائی ٹیکے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. Then otherwise, you have to do in surgery, and even surgery may not give you a 100% result.